بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله، باب چل رہا تھا باب فی تعظیم قتل المؤمن، مومن کا قتل کتنا عظیم اور سنگین گناہ ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث ہم نے کل کے درس میں پڑھی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4274۔ قال حدثنا قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی هذه القصہ، یہی قصہ جو پیچھے گزرا ہے اسی بارے میں یہ روایت ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر اہل الشرک، یعنی قال ابن عباس ہم اہل الشرک الذین يدعون مع اللہ الہا آخر۔ تو یہ اہل شرک کے بارے میں جو یہ ایسا کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتے تھے۔ تو یہاں پر بات چل رہی ہے جو نہیں پکارتے تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو، ان کی بڑائی بیان چل رہی ہے۔ جو نہیں پکارتے، جو پکارتے ہیں تو ان کے لیے ایسی ایسی سزا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں پر آیت مکمل لکھی نہیں ہے، آگے ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو گویا کہ اس آیت میں جو یہ بات ہے کہ آگے اس آیت میں یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ بات ہے۔ تو توبہ والی بات، توبہ کا دروازہ وہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ کل بتلایا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا پہلے موقف یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کے لیے توبہ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسا ان کا موقف تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کیا، اور جیسے تمام صحابہ کا موقف تھا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، تو ایسے ہی ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور یہی موقف ان کا بعد میں ہوا۔ اگلی روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا، یہ پورا ہو جائے، قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن المغیرة بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالداً فیہا، یہ آیت جو ہے اس کو کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا ہے، مطلب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کیا۔ تو یہ چیز جو ہے جو پیچھے ابن عباس کی جو بات گزری ہے، سب مطلب یہاں پر ایک ہی ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، محکم ہے، اپنے ظاہر پر یعنی محمول کی جائے گی۔ یہ ان کا موقف تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے حلال سمجھتے ہوئے، تو ایسے اس مفہوم کے ساتھ منسوخ نہیں آیت ہے۔ تو آیت کا یہ مفہوم ہے جو صحیح اور درست مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن اگر کسی مسلمان کو کوئی جان بوجھ کے حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن حلال سمجھتے ہوئے قتل نہیں کیا ہے، گرچہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے، تب وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ ایک معینہ مدت رہے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو رحم و کرم سے معاف نہ کرے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن سلیمان التیمی عن ابی مجلز فی قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم قال هي جزاؤه
فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ۔ یہ ابو مجلز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جزا، اس کی جزا ہے، یہ اس کی یہ بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے یہ جزا دے اور چاہے تو نہ دے، مطلب یہ اس جزا کا، اس سزا کا یہ مستحق ہے، اس کی سزا جہنم ہے، یہ اس کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ فإنشاءاللہ چاہے تو اسے سزا دے، فإنشاءاللہ يتجاوز عنہ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز کر دے، اسے معاف کر دے۔ فعلا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے جزا دے گا، کرے گا، نہیں چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اس سے تجاوز کر دے گا۔ تو یہ مطلب اس آیت کی ایک اور توجہ ہے کہ یہ اس کی جزا بنتی ہے، باقی وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے عدل سے یہ سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے۔ یہاں پر ان تمام آیتوں میں مسلمان ایک مومن کو قتل کرنا کتنا سنگین ہے، اور بعض صحابہ کرام کا اس بارے میں موقف تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ایسے ہی پیچھے ایک اور صحابی کا نام گزرا ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا موقف یہ تھا کہ جو شخص مومن اور مسلمان کو قتل کرے اس شخص کے لیے یعنی نہ توبہ ہے نہ اس کے لیے استغفار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مشرکین کی طرح۔ لیکن صحیح اور درست مفہوم جیسا کہ دیگر صحابہ کرام اور علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مومن آدمی جو ہے مسلمان کو قتل کرنے والا، اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ اللہ کی مشیت کے تابع رہے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہاں پر جو ہمیشہ کا مطلب ہے، یہاں آیت میں آیا ہے خالدن کا مطلب، تو یہاں ایک جزوی یا نسبتی خلود مراد ہے، نسبتی خلود مراد ہے، یا طول المکس مراد ہے، یا یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کرے۔ واللہ عالم۔ یہاں پر یہ باب جو ہے مکمل ہوا۔ ہاں دیکھیے آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے، تاکہ آیتوں میں تعارض نہ رہے، نصوص میں تعارض نہ رہے، ان میں تطبیق اور توفیق دینے کے لیے الفاظ کے وہ معنی مراد لے جاتے ہیں تاکہ ان میں کوئی تعارض نہ رہے، نصوص میں تعارض نہ ہو۔ یہی فائدہ ہوتا ہے الفاظ کے جو ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ معنی مراد لیا جائے کہ اس معنی کو مراد لینے سے دوسرے الفاظ یا دوسرے نصوص سے اس کا معنی نہ ٹکرائے۔ تو یہاں پر خالدن کا ظاہری معنی لے رہے ہیں، ظاہری معنی بھی لے رہے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کون رہے گا ہمیشہ؟ جو مسلمان اور مومن کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرے۔ کوئی حلال سمجھتے ہو قتل نہ کرے، حرام سمجھتے ہو قتل کرتا ہے، تب ہم اس خالدن کو اس کے ظاہری معنی سے، ظاہری معنی لے رہے پھر بھی، لیکن نسبتی معنی لے رہے، عمومی معنی نہیں لے رہے کہ ہمیشہ کفار کی طرح نہیں، بلکہ ایک لمبی مدت تک وہ جہنم میں رہے گا، اس کو بھی ایسا کہتے ہیں ہمیشہ۔ ہمیشہ کا لفظ اس کے لیے بھی ایسا استعمال ہوتا ہے جیسے کسی چیز کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے، جیسے بولتے ہیں گرچہ 70 مرتبہ توبہ کر لے، تو 70 معین نہیں ہے، 70 کا مطلب زیادہ، کثرت مراد ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی ابد سے مراد کثرت مراد ہے، ابد سے یعنی لمبی مدت مراد ہے کہ لمبی مدت تک وہ رہے گا، یا اس شخص کے مقابلے میں زیادہ مدت تک رہے گا جو بغیر جان بوجھ کے قتل کرے، یا یہ کہ جو یعنی کوئی قتل کرے، تو اس کے مقابلے میں یہ مطلب زیادہ دیر تک اس میں رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کتاب میں جو آخری باب ہے، جی آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی اس کی سند میں جو حجاج ہوگا، اس کی سند میں کون ہے؟ جو آپ نے آج پہلے جی ہاں، اس کی سند میں حجاج ہے، یہ حجاج بن یوسف نہیں ہے، یہ حجاج بن محمد المسیسی ہیں۔ جو پہلی سند میں یہاں جو نام آیا ہے احمد بن ابراہیم کے استاد حجاج ہیں، جو وہ حجاج بن یوسف نہیں ہے جو ظلم و زیادتی میں مشہور ہے، بلکہ یہ حجاج بن محمد المسیسی، حجاج بن محمد
المسیسی ہیں، اور آگے ہیں ابن جریج. ابن جریج یہ جو ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی ہے. ابن جریج جو ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، اپنے دادا کی طرف وہ منسوب ہے، مشہور ہے، المکی کے نام سے ہے. اور آگے پھر ہے حدثنی یعلا، وہ یعلا ابن مسلم، یعلا ابن مسلم او حکیم. اگلا باب ہے باب ما یرجا فی القتل، باب ما یرجا فی القتل، قتل ہو جانے میں جو امید رکھی جا سکتی ہے، مطلب مغفرت کی، گناہوں سے معافی کی جو امید ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے. یعنی اگر کوئی شخص قتل ہو گیا کسی کے ہاتھوں تو اس کے بارے میں کیا امید رکھنی چاہیے، اس طرح سے ہیں، اس تعلق سے اس باب میں حدیثیں ہیں. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سلیم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سعید بن زید کون ہے؟ یہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے. سعید بن زید فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. فذکر فتنة فعظم امرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا، فعظمها، اور اس کو بہت بڑا بتلایا. اس فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا بتلایا، اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، کتنا خطرناک وہ فتنہ ہوگا. پھر فقلنا، راوی کہتے ہیں سعید بن زید، ہم نے کہا یا انہوں نے کہا، او قالو، فقلنا کہا یا قالو کہا، ہم نے کہا یا انہوں نے کہا، جو وہاں موجود تھے لوگ، ایک ہی بات ہے، لفظ کا تھوڑا سا فرق تھا، اس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے. یہ مطلب احتیاط ہے، کس قدر احتیاط کرتے تھے، مطلب ایک ہی ہے لیکن انہیں تھوڑا شک ہوا، فقلنا کہا یا قالو کہا، اس فرق کو بھی انہوں نے بیان کر دیا. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لئن ادرکتنا، اگر ہم کو پالے یہ فتنہ، جس فتنے کی آپ نے جس فتنے کا ذکر کیا ہے، اگر یہ فتنہ ہم کو پالے، لئن ادرکتنا ہذہ، اگر یہ فتنہ ہمیں پالے، لتہلکن، تو یہ ضرور بضرور ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمیں برباد کر دے گا. اتنا خطرناک فتنہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ فتنہ اگر ہمیں پالے تو یہ تو ہمیں ہلاک اور برباد کر دے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلا ان بحسبکم القتل، ان بحسبکم القتل او القتل، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے تم ہلاک ہو جاؤ گے، بلکہ اگر قتل بھی ہوئے تو تمہارے قتل ہونے میں تمہارے لیے مغفرت ہے. اگر قتل بھی ہوئے تو تمہارا قتل ہو جانا کافی ہے. ان بحسبکم القتل، تمہارا اس میں قتل ہو جانا کافی ہے. مطلب کافی ہے، مطلب اگر تم اس میں قتل ہو گئے فتنے میں تو تمہارے لیے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یا ایک معنی ابن یعیس نے یہ ذکر کیا ہے، حسبک فعل الخیر، بحسبک القتل، مطلب تمہارا خیر کرنا کافی ہے. خیر مطلب تم کسی کا قتل مت کرنا، تم کسی کا قتل نہیں کرو گے تو یہ خیر ہے. کسی کا قتل نہیں کرو گے لیکن تمہارا قتل ہو گیا اس میں، تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اور ایسے ہی امام سیوطی نے اس کا معنی اس طرح بیان کیا ہے کہ وعلى هذا ها هنا هو اسم إن والقتل مرفوع
خبرها. اور کہتے ہیں کہ ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم لا يكفيكم فيها القتل. یعنی اگر یہ فتنہ تم کو پا لے تو اس فتنے میں تمہارا قتل ہو جانا تمہارے لیے کافی ہے. یعنی کونکم مقتولین والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل وأما هلاك عاقبتكم فكلا. یعنی جو آخرت کی بربادی ہے وہ نہیں ہوگی. کلا جو آپ نے نفی کی ہے، مطلب جو حقیقی ہلاکت ہے، حقیقی جو بربادی ہے وہ تو آخرت کی بربادی ہے، تو وہ حقیقی بربادی تمہاری نہیں ہوگی. تمہارا اس فتنے میں قتل ہو جانا یہ تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اچھا ہے. اور تمہارا مقتولین میں شمار ہونا اور تمہارا جو ہے مظلومین میں شمار ہونا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شمار قاتلین میں ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر وہاں رحم فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. یہ معنی ذکر کیا ہے شارح نے، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے یہ معنی اس کا ذکر کیا ہے. واللہ اعلم. آگے کہتے ہیں قال سعید، سعید کہتے ہیں فرأیت اخوانی قتلوا، میں نے میرے بھائیوں کو دیکھا قتلوا وہ قتل کیے گئے. قتلوا قتل کیے گئے. تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ صحابی سن 50 ہجری تک موجود تھے. اس کے بعد جو ہے 50 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی 1-2 سال کے بعد میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو مطلب جنگ جمل اور صفین میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جنگ جمل اور صفین میں قتل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اور تو اس طرح سے سعید بن زید نے یہ حدیث کو اسی پر محمول کیا ہے. ان کے ذہن میں وہی فتنہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا جو تذکرہ فرمایا تھا وہ شاید یہی فتنہ ہے، ایسا انہوں نے سمجھا تھا. واللہ اعلم. مجہول کیسے کے ساتھ ذکر کیا، اخوانی قتلوا، ہمارے بھائی بہت سے فتنے میں قتل کیے گئے. تو اس سے صحابہ کرام کے موقف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتے تھے اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے حسن ظن رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ جو اپنا مخالف ہے اس کو جہنمی قرار دو، جو اپنا موافق ہے اس کو جنتی قرار دو. نہیں، انہوں نے اس کو فتنے پر محمول کیا کہ یہ فتنہ تھا مسلمانوں کے درمیان، اور یہ فتنہ جو ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ان بحسبکم القتل، اس میں تمہارا قتل ہو جانا جو ہے تمہارے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. آخری روایت اس بات کی ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والسلاسل والقتل. روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امتی هذه امت مرحومہ، میری یہ امت امت مرحومہ ہے، میری یہ امت امت مرحومہ ہے. اس پر مطلب اللہ کی رحمت ہے. امتی هذه امت مرحومہ، میری یہ امت امت مرحومہ ہے، مطلب اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرۃ، اس کے اوپر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرۃ، اس امت پر دائمی عذاب نہیں ہوگا، دائمی ہمیشگی والا عذاب اس امت پر نہیں ہوگا. اور امت سے مراد امت استجابہ ہے، اور مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت ہے جو شرک سے دور رہی اور کفر سے دور رہی اور توحید پر ان کی موت ہوئی، وہ امت مراد ہے. عذاب ہوا فی الدنیا الفتن والسلاسل والقتل، اس امت کا عذاب دنیا میں اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ فتنے ہیں. فتنے جو رونما ہوتے ہیں آپس میں، یہ
دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا، ان کے گناہوں کی سزا جزا ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے بدلے میں پھر ان کے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور جنت عطا فرمائے۔ والسلاسل، اور زلزلے جو آتے ہیں اس میں لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سزا ہے، ایک عذاب ہے دنیا میں۔ والقتل، اور ایسے ہی قتل و غارت گری جو ہوتی ہے ان کی، تو یہ بھی ان کے لیے دنیا میں ایک طرح سے عذاب ہے، جس کے بدلے میں وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ تو اس طرح سے اس حدیث کو علامہ البانی وغیرہ دیگر محققین نے صحیح قرار دیا ہے، اور جو ہے اس حدیث میں اس امت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اپنا رحم و کرم عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت مرحومہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ امت کے لوگ جو گناہ چاہے کریں وہ تو امت مرحومہ ہے، ہمیشہ وہ جو ہے شروع ہی سے جنت میں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ امت مرحومہ ہے تو تمام لوگ اس کے جو بھی اس کی طرف منسوب ہے سب سیدھے جنت میں آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت پر اللہ رب العالمین کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت رحم و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس پر رحم یہ عظیم رحم ہے کہ دنیا میں جو عذاب، جو تکلیف، جو پریشانیاں، جو فتنے، جو زلزلے وغیرہ ان کے اوپر آتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا، اس لیے کہ ان کو دنیا میں یہ عذاب دے دیا، اس لیے آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ عذاب جو آتے ہیں، فتنے، زلازل وغیرہ، یہ کفار پر بھی آتے ہیں، کفار کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی سزا ان کو آخرت کی سزا سے نہیں بچا پائے گی۔ یہ دنیا کی سزا انہیں آخرت کی سزا سے، آخرت کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، جبکہ یہ دنیا کی سزا مسلمانوں کے لیے آخرت میں جو ہے آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو بچانے کا ذریعہ بنے گی، جیسا کہ دوسری احادیث اس چیز کی تائید کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کو تھوڑی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اور اس کے گناہ کو اس کے بدلے میں مٹا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا میں جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو عذاب، جو فتنے، جو زلزلے، جو قتل و غارت گری وغیرہ دیگر قسم کی جو تکلیفیں مسلمان کو، ایک موحد کو جو پہنچتی ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے عذاب کو، آخرت کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، یا اس کے جنت میں اس کے درجات کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی احادیث سے جو ہے غلط مفہوم لے کر کہتے ہیں کہ یہ امت تو امت مرحومہ ہے، کچھ بھی کرو، تو وہ لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی شرکیات کفریات کرتے ہیں، اور وہ ان احادیث کو بھول جاتے ہیں جن احادیث میں شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے، جن احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شرک اس امت میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس امت کے کچھ قبائل جو ہے کفار سے مل نہ جائے، کفار کی طرح بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان احادیث کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو قبروں کو، اہل قبر کو پوجتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، دعا کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ جب اصل عبادت ہی وہ دوسرے سے کرنے لگیں گے تو پھر بچا کیا ہے؟ تو ایسے لوگ کچھ ایسی احادیث کا غلط مفہوم لے کر کے وہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ انہیں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ آیا ہے والقتل۔ والقتل مطلب دنیا میں انہیں قتل کا عذاب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی آخری لفظ سے مؤلف نے باب سے اس کی مناسبت جوڑی ہے کہ جس شخص کو، جس مسلمان کو دنیا میں یہ عذاب مل گیا تو آخرت میں اس کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اگر اس کی توحید پر خاتمہ ہوا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کفر نہیں کیا ہے، تو ایسے مقتولین کے لیے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو امت مرحومہ میں داخل کر لیں۔ تو یہ باب یہاں پر مکمل ہوا، اور یہاں کے بعد میں جو باب ہے باب الملاحم، یہ باب بعض نسخوں میں کتاب الملاحم یا ابواب الملاحم کے نام سے ہے، اور بعض نسخوں میں جو ہے اور ابواب المہدی کے نام سے ہے۔
میرے یہاں جو نسخہ ہے اس میں جو ہے ابواب مہدی کے نام سے یہاں پر یہ ابواب کی شروعات ہے، اور یہاں پر باب الملاحم کے نام سے شروعات ہے۔ دیکھیں یہاں باب فی ذکر المہدی ہے، اور یہاں پر باب الملاحم یہاں لکھا ہوا ہے۔ نیچے 1 نمبر حاشیہ آپ دیکھیں گے، زیادۃ من جیم وورد فی الف بغیر خط کاتب الاصل باب ولم يرد هذا العنوان بل فيهما باب المہدی وورد تحته حدیث عمرو بن عثمان۔ بہرحال اس باب کو اور اگلی احادیث کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔